جی ہاں، میڈیکلی یہ ممکن ہے۔ یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جس کا نام ہیمیٹائڈروسس ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے، ہیم کا مطلب ہے خون اور ہائیڈروسس کا مطلب ہے پسینہ۔ تو اس کا لفظی مطلب یہ ہوا کہ پسینے میں سے خون کا نکلنا۔ یہ ایک گریک ورڈ ہے جس کی اندر پسینے کی جو حالت ہوتی ہے وہ خون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہوتی کیسے ہے کہ میں یہ میڈیکلی یہ بیان کرنا چاہوں گا۔ اس وقت کو جب میرا اور آپ کا خداوند گتسمنی باغ میں دعا کر رہے تھے، تو خداوند چونکہ خدا ہے اور وہ جانتے تھے کہ کون سا وقت جو ہے گتسمنی باغ کے بعد ان کے لیے آنے کو ہے، اور انہیں ایک بہت بڑا کام جو باپ کا ہے وہ کرنا ہے۔ وہ اس دکھ کو، تکلیف کو جانتے تھے۔ اسی سبب سے وہ گتسمنی باغ میں دعا کر رہے تھے باپ سے کہ اے باپ، میری نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ اور جب وہ اس چیز کو جانتے تھے تو وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، because of the pain he has to go through۔ اور اس حالت میں یہ ہوتا ہے کہ جب اتنا پریشر، اتنی قربت، اتنی ڈیپ قربت جب ہوتی ہے پریشر کے ساتھ، تو جو سویٹ گلینڈ ہیں، جو پسینے والے گلینڈ ہیں، ان کے اندر کیپلریز ہوتی ہیں جن میں خون بننا شروع ہو جاتا ہے، اور جو خون کی شریانیں ہیں وہ پریشر کے سبب سے پھٹ جاتی ہیں، اور جو سویٹ گلینڈ ہیں، جو پسینے کے گلینڈ ہیں، ان کے ذریعہ سے وہ جہاں پہ پسینہ نکلنا چاہیے، کیپلریز کے پھٹنے کے سبب سے خون نکل آتا ہے۔ یہی ہوا کہ میرے اور آپ کے خداوند نے اس دکھ کو بھی اپنے اوپر آمین کر لیا جو پوری کائنات کی نجات کا تھا، اور یہی وہ کنڈیشن ہے جس میں ان کی قربت باپ کے ساتھ اتنی گہری تھی کہ ان کا پسینہ بھی خون میں نکل آیا۔ اب ذرا اس ساری سچویشن کو ذہن میں لائیے کہ جب یسوع مسیح اس ساری حالت سے گزر رہے تھے۔ آپ یسوع کی پوری زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو کہیں پر بھی یسوع اس قدر دباؤ میں نظر نہیں آتے ہیں۔ جو کچھ باپ نے کہا، انہوں نے ہمیشہ کہا کہ تیری مرضی پوری ہو۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ باپ، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ اگرچہ کہ انہوں نے پھر بھی اپنے آپ کو باپ کی مرضی میں ڈھالا، لیکن ہم اس سے دباؤ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس کے بارے میں کہتی ہے کہ جب انسان پر ذہنی دباؤ ہو بہت زیادہ تو اس کا بلڈ پریشر ریز ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر جب بلڈ پریشر ریز ہو جائے تو جو ہماری اسکن کے قریب کیپلریز ہیں وہ اس کا پریشر برداشت نہیں کر سکتی۔ سو وہ یسوع المسیح کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، شاید یسوع مسیح یہاں پر ڈر گئے، لیکن قطعی طور پر ایسا نہیں ہے۔ یسوع مسیح اس سارے سینیریو سے واقف تھے جو ان کے ارد گرد ہو رہا ہے، کیونکہ رومن امپائر مسیح کے خلاف تھی، جوئش یہودی جو ہیں وہ مسیح کے خلاف تھے، وہ ساری جگہ جہاں پر یسوع مسیح موجود ہے وہ یسوع کے خلاف تھے۔ اور چونکہ یسوع مسیح جس مقصد کے لیے آیا وہ تھا اس کا صلیب پر قربان ہونا، یسوع مسیح کو کہیں نہ کہیں یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ مصلوبیت سے پہلے ہی مجھے مروا دیا جائے، کیونکہ یسوع مسیح اس چیز کے لیے تو آیا ہی نہیں۔ کیونکہ جب ہم آسمانی بیٹھک کی بات کرتے ہیں کہ کون جائے گا، اور یسوع نے خود اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں جاتا ہوں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یسوع نے تو والنٹریلی اپنے آپ کو دے دیا ہوا ہے۔ تو پھر یسوع کس طرح ڈر سکتا ہے اس بات سے کہ جی اب میں مر جاؤں گا یا مجھے صلیب دے دیا جائے گا؟ جو ابلیس ہے اسے گتسمنی باغ میں پریشرائز کر رہا تھا ان ساری سوچوں سے، کیونکہ وہ ہماری ہی طرح انسان تھا، ہر بات میں آزمایا گیا۔ سو یسوع المسیح پر اس ٹائم صلیبی موت کا پریشر اور گناہ کو پورے طور پر لاد دیا جانا اس پر، اس کا پریشر لے کر ابلیس نے اس کو کوشش کی کہ وہ گتسمنی باغ میں ہی مار ڈالا جائے تاکہ وہ صلیب تک پہنچ ہی نہ پائے۔ اور یہ کوششیں نہ صرف گتسمنی باغ میں بلکہ پلاطوس کے محل میں بھی جاری رکھی گئیں، جہاں اسے بہت برے طریقے سے کوڑوں سے مارا گیا۔ اس کا خون جو ہے وہ
پورے طریقے سے ڈرین آؤٹ کرنے کے لیے جسم سے یہ سازش تھی کہ وہ صلیب تک پہنچ ہی نہ پائے. تو یسوع المسیح اس بات کو چونکہ جانتے تھے کہ یہ کوشش ابلیس کی طرف سے یہ ہو رہی ہے، تو وہ اسی لیے پکار اٹھے کہ اب آپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کی غلط تشریح کرتے ہوئے وہ سوچتے ہیں کہ شاید صلیب کے پیالے کی بات، دکھوں کے پیالے کی بات یسوع مسیح کہہ رہے تھے کہ یہ ٹال دے. لیکن یسوع المسیح تو اپنی مرضی سے یہ سارا کچھ لے کر اس جہان میں آئے تھے. سو انہوں نے صلیب سے انکار نہیں کیا، انہوں نے صرف اس بات کو دباؤ کے تحت، وہ جانتے تھے کہ ابلیس جو ہے برے طریقے سے پوری اپنی فورس کے ساتھ ان کو مار ڈالنے کے لیے یہاں موجود ہے. سو ان کا پسینہ جب دباؤ کے تحت، چونکہ وہاں پر پسینہ بھی بہہ رہا تھا، سو وہ کیپلریز جب پھٹی ہیں قریب ان کی سکن کے، تو جو مسام تھے ان میں سے پسینے کے ساتھ خون بھی بہنے لگا. سو اس لیے وہ چونکہ پسینہ قطرے بن کر گر رہا تھا تو وہ اس کے اندر خون شامل تھا، تو گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں لکھا ہے کہ وہ صورت میں ٹپکتا رہا.